بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ صنم جاوید کے انٹرویو پر پاکستانی قوم کا بہت سخت رد عمل ظاہر کریں گے۔ صنم جاوید نے جو انٹرویو دیا ہے PakSiyasat.com کو، اس پر بات کریں گے اور قوم کو یہ حقائق بتائیں گے کہ صنم جاوید نے کون سے جھوٹ بولے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ سب سے پہلے صنم جاوید نے کہا ہے کہ KPK میں آپریشن نہیں ہو رہا، تو سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ وہاں کے لوکل صحافی اور لوکل عوام جو کہہ رہی ہے وہ بات ہم اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ وہاں جو لوگ موجود ہیں کر رہے ہیں۔ تو صنم جاوید نے دوسرا جو بہت بڑا اہم سوال کا جواب دیا کہ عمران خان سے علی امین گنڈاپور کیوں نہیں ملنے جا رہا، تو صنم جاوید نے کہا کہ وہ عدالتوں میں گئے، تو صنم جاوید نے جھوٹ بولا ہے۔ صنم جاوید کو اتنا بھی پتہ ہے کہ دیکھیے پاکستان نے اس پر ویلاگ بنا چکے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کر چکے ہیں کہ ایک بچے کو پتہ، دیکھیے جب آپ بچے کو سکول داخل کرانے جاتے ہیں تو کیا اس کا سرٹیفکیٹ ساتھ لے کر جاتے ہیں، یا اس کو کسی سرپرست یا اس کا خاندان کا، اس کا باپ، والد یا والدہ یا بھائی یا چاچا یا ماموں یا کزن کوئی ساتھ ضرور جاتا ہے؟ جب پہلی بار بچے کا ایڈمیشن کرانا ہوتا ہے تو ضرور جانا ہوتا ہے اور سرٹیفکیٹ بھی لے کر جانا ہوتا ہے۔ اگر کسی تیسری یا چوتھی جماعت میں ہو کسی نئے سکول میں، تو اگر پہلی بار جاتا ہے تو بے فارم ضرور ساتھ لے کر جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش کیا ہوئی اور بچے کی تاریخ پیدائش سن کیا ہے، تو وہ ضرور ہے۔ تو صنم جاوید سپریم کورٹ میں درخواست دے رہا ہے، اور کیا گنڈاپور یہ بہت بڑا منافق نہیں ہے کہ اس نے وکیلوں کے سائن بھی نہیں کرائے؟ صنم جاوید اس کا جواب دینا چاہیے۔ میں حیران ہوں اس صحافی نے جو PakSiyasat.com ویب سائٹ پر ہے، تو اس نے اس کا جواب کیوں نہیں مانگا؟ تو صنم جاوید، آپ قوم کو بے وقوف نہ سمجھیں، تم بے وقوف ہو اس کا مطلب نہیں پاکستانی قوم بھی تمہاری طرح بے وقوف ہے۔ دیکھیے میں حقائق بیان کرتا ہوں کہ گنڈاپور نے جو عمران خان کے ساتھ 21 ستمبر سے غداری شروع کی ہے، تو اس کا مطلب ہے صنم جاوید جھوٹ بول رہی ہے اور علاؤالدین جو سچ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ صنم جاوید جو گنڈاپور کے گروپ میں شامل ہے، تو بتائیں مرزا افریدی کے گٹر سے پیشاب کھانے علی امین گنڈاپور جا سکتا ہے؟ وہاں اس کا گندا پیشاب چاٹتا رہتا ہے، آدھا گھنٹہ وہاں چاٹتے ہیں، تو کیا اڈیالہ جیل کے باہر نہیں پہنچ سکتے؟ دیکھیے پہلے جب ہوتی تھی تو ملاقات ہو جاتی، قوم کو بے وقوف تو بنا لوگوں گنڈاپور اپنے لوگوں کو تو بے وقوف بنا سکتا ہے، لیکن پاکستانی قوم اور عمران خان کے سوشل میڈیا اور عمران خان کے جو ورکر ہیں انہیں کسی صورت بھی بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ ہم تو پاکستانی قوم کے سامنے حقائق رکھتے ہیں کہ یہ بات ہے اور وہ بات ہے، لیکن اس پر بھی وہی بات ہے کہ پاکستان میں نہ کوئی انصاف ہے نہ قانون ہے۔ تو گنڈاپور نے جو بڑکیں ماری تھیں، عمران خان نے کہا تھا کہ ہر صورت ڈی چوک پہنچے، تو پھر علی امین گنڈاپور ڈی چوک میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ صنم جاوید پر جو سوشل میڈیا کے گھٹیا لوگ جو بغیرت کر رہے ہیں، جو اس پر گھٹیا کام بول رہے ہیں، جو جملے کو اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، لیکن جب ہم حقائق بیان کرتے ہیں تو ہم حقائق بیان کرتے ہیں، لیکن آپ خواتین یا اس کا تعلق کس بھی پارٹی سے اس کا احترام ضروری ہے۔ تو آپ اختلاف ہر بات سے کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، تو اس پر آپ جانتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو اس وقت پاکستان کی سیلاب کی صورتحال ہے اس پر بھی انشاءاللہ ٹاپک ضرور بنائیں گے، جو ملک میں تباہ کاریاں سیلاب لا کر۔ تو صنم جاوید اس کا جواب دینا چاہیے تھا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ بجٹ منظور کرنے سے پہلے آپ مجھے ملاقات کریں، مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ میں گنڈاپور نے درخواست دی۔ صنم جاوید یہ بتائیں کہ علی امین گنڈاپور کو چیف جسٹس کے روم میں جانا چاہیے تھا، تو منصور علی شاہ کے روم میں کیوں گیا؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی یہی خواہش تھی کہ آپ جیسے منصور علی شاہ کے روم میں جائیں۔ جیسے منصور علی شاہ نہ کوئی آئینی بینچ کا سربراہ ہے، نہ کوئی چیف جسٹس ہے، نہ کوئی اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں، تو پھر جیسے منصور علی شاہ کے کمرے عدالت میں کیوں؟ دوسرا جو سب سے اہم نکتہ ہے کہ گنڈاپور مرزا افریدی کے گھر جا سکتا ہے، لیکن عمران خان سے اڈیالہ جیل ملنے نہیں جا سکتا۔ تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں گنڈاپور جیسا گھٹیا کردار بھی نیا ہے۔ تو عمران خان صاحب سے ملنے اور عدالتوں میں جو درخواستیں، دیکھیے جو KPK کا ہوتا ہے اپنا جو
اٹارنی جنرل اس کو چاہیے تھا کہ وہ وزیر چیف جسٹس سے ملاقات کرتا. سلمان اکرم راجہ بہت بڑے وکیل ہیں تو وہ ملاقات ہو سکتی تھی. تو صنم جاوید یہ جھوٹ نہ بولیں کہ عدالتوں میں درخواست نہیں دی، نہ عمران خان کے لیے رہائی کے لیے کچھ کیا. جب وقت کوئی اور تھا تو اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جان بوجھ کر عمران خان کی رہائی کے لیے درخواست دے دی. جو سپریم کورٹ میں جانا تھا اس نے جان بوجھ کر ہائی کورٹ میں دے دی تاکہ کوئی سپریم کورٹ میں درخواست نہ دے سکے اور اس معاملے کو یہیں ٹھپا جا سکے. تو گنڈا پور آپ نے ہر وقت عمران خان نے کہا بجٹ میری مشاورت کے پاس منظور نہ کرنا سب سے پہلے کیا. عمران خان نے کہا کہ ملٹری آپریشن KPK میں پھر ہو رہا ہے تو گنڈا پور آپ استعفیٰ دے کے بھاگ جائیں نا. عمران خان صاحب جس طرح کہتے ہیں آپ ڈٹ جائیں یا ہٹ جائیں. MS نیوز کی ناظرین مزید معلومات کے لیے ہمارا YouTube چینل پڑھیں تاکہ آپ کو آنے والی اپڈیٹ وقت پر ملتی رہے. شکریہ.